کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید کی فوج 30 سے 40 ہزار تھی اور امام حسین کی فوج صرف 72 لوگ تھے۔ ان کو پتا تھا اگر ظالم کے سامنے سر بھی اٹھایا تو موت ہے۔ انہوں نے پھر بھی سر کو جھکایا نہیں، موت کو قبول کر لیا۔ اور پاکستان میں بھی ایک نیا یزید آ گیا ہے۔ یہ کوئی جنگ تلواروں کی نہیں ہے بلکہ زبان کی ہے۔ جو ان کے خلاف اپنی زبان کھولے گا یا تو اس کو جیل میں پہنچا دیں گے، اور جو ان کے خلاف تھوڑی زیادہ اپنی زبان کھولے گا اس کو قبرستان میں پہنچا دیں گے۔ Former Pakistani Prime Minister Imran Khan was one of the first senior officials to visit the Islamabad home of investigative journalist Arshad Sharif, who was killed in Kenya on Sunday night. Many are praising Sharif as a man who dedicated his work to ending corruption and challenging the political elite. قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، خدا نے سب کو آزاد پیدا کی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن یہ پھر کون ہوتا ہے جو ہم سب کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں؟ میں اس ویڈیو میں کوئی کہانی سنانے کے لیے نہیں آیا۔ آگے آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ کیسے یہ ہم سب کی زندگیوں کو کنٹرول کر رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو جائے، اور یہ کیسے آگے ہم سب کو اپنا غلام بنانے والا ہے۔ یہ پاکستانی فوج نہیں ہے، یہ جرنیل نہیں ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہے۔ اتھارٹی میں کوئی بھی ہو جو بھی ان کے حساب سے نہیں چلتا اس کو یہ لات مار کے نکال دیا۔ جب دقت تب ہوئی جب جنرل باجوہ کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا اور جنرل باجوہ اپنے حساب سے ہی اپنا آرمی چیف رکھنا چاہتے تھے۔ وہ سید اسیم منیر کو اپنا آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان کے سامنے بھی دقت تھی۔ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر سید اسیم منیر آرمی چیف بنیں گے تو اگلے الیکشن میں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرنے والے ہیں، اس لیے جنرل باجوہ کے خلاف جا کے عمران خان نے جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کی وکالت کری۔ اس سب کے بیچ میں جنرل باجوہ نے عمران خان کو ہٹا کے شریف کو پی ایم بنوا دیا اور شریف نے عاصم منیر کو آرمی چیف بنا دیا۔ 27 یہ قانون کہتا ہے کہ یزید جو مرضی کرے، کسی کو چپ کرا دے، کسی کی زبان کاٹ دے، کسی کو جیل میں بھیج دے، کسی کو قبرستان میں بھیج دے۔ اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے گا یا کچھ بھی کرے گا تو اس کا یہی حال ہو جائے گا۔ مطلب وقت کے سب سے بڑے یزید کے خلاف کوئی عدالت، کوئی قانون کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا قانون پاس ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی صرف فوج 72 لوگوں کی تھی، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ لاکھوں دلوں میں آج بھی حسین زندہ ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ ان کے لیے سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں، صرف حسین کے لیے۔ لیکن یزید کو کون یاد کرتا ہے؟ حسین نے اس وقت ایک میسج دیا تھا، جو وقت کے ظلم کے خلاف اپنا منہ نہیں کھولے گا تو وہ اس میں برابر کا شریک ہے، اس ظلم میں۔ اور اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں رکھنے والا ہوں جو آج سے پہلے آپ لوگوں کو کبھی نہیں پتہ چلی، اور وہ سب کچھ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا جس کی وجہ سے ہم سب کمزور پڑ گئے، اور یہ چھوٹی سی طاقت پاورفل طاقت بن گئی صرف ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ اور یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب پاکستان کی عوام کو یہ محسوس ہوا ہم آزاد نہیں بلکہ کنٹرول ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب عمران خان کو بے وجہ بے گناہ پولیس اٹھا کر لے کر چلی گئی، اور اس کے اوپر کچھ زیادہ بڑی کارروائی نہیں ہوئی کہ کیوں اس کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، جبکہ اپوزٹ نواز شریف جو کہ آج پاکستان میں ہے، جس نے کرپشن کی، پاکستان کو لوٹا، جو جیل میں ہے اس نے کچھ نہیں کیا، جس نے سب کچھ لوٹا وہ آج آزاد گھوم رہا ہے۔ اس دن میٹنگ ہوئی اور اس کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا، لیکن سسٹم کو ایک بات سمجھ آ چکی تھی، عوام سے اس کا حق بھی چھین لو یہ کچھ نہیں کریں گے، ان کو تو بس روٹی ملتی رہے تو یہ لوگ خوش رہتے ہیں، ان کو اور کچھ کیا چاہیے؟ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے روٹی میرے ہی ہے نا، اور کیا چاہیے؟ غلامی میں کاٹ لیں گے زندگی، تو یہ پھر ان کی زندگیوں کے اوپر لعنت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کس کی وجہ سے شہید ہو گئے؟ انہوں نے باطل کے آگے سر کو جھکایا نہیں بلکہ اٹھا کر اس کے ساتھ لڑے۔ وہ بھی اپنے سر کو جھکا سکتے تھے، ان کو بھی تو روٹی مل رہی تھی، ان کو بھی تو سب کچھ مل رہا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے غلامی اختیار نہیں کی۔ اور ہم کو روٹی مل رہی ہو، ہم غلامی میں بھی زندگی گزار لیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سسٹم نے کیا کیا؟
आस्ता आस्ता कर कर सब कुछ चेंज करने लग गया था। गुर्बत पहले भी थी, करप्शन पहले भी थी, सब कुछ पहले भी था, लेकिन अब क्या हो गया, लोगों के दिलों में एक नया डर पैदा हो गया। अगर हम खड़े हुए तो ये हमको काट देगा, हमको गिरा देगा, हम इनके सामने खड़े ही नहीं हो सकते। इतना पावरफुल उन्होंने सिस्टम बना लिया है, अवाम को सर भी उठाने नहीं देते। अब आप लोगों को पता है लोगों के दिलों में क्या है, लोगों के दिलों में खौफ है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा लोगों को बेगुनाह गोलियां मारकर मार दिया गया। उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई। इमरान खान को भी छोड़ दो, जो पाकिस्तान का सच बोलते हैं, जो इस सिस्टम के इन लोगों का सच बोलते हैं, उनको भी मार देते हैं। तो ये गुलामी नहीं तो फिर क्या है? अगर आप लोगों को रोटी चाहिए तो फिर रोटी खाओ, इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। ये वीडियो वो लोग देखेंगे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते के ऊपर चलना चाहते हैं, चाहे सर कट भी जाए, लेकिन जालिम के आगे सर को झुकाना नहीं है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वोटों के दिन आए, हर घर में एक ही खौफ था। हर माँ अपने बेटे को एक ही बात बोलती थी, बेटा कभी भी सिस्टम से पंगा मत लेना। जो गांव के लोग हैं उनके बेटे ने भी आवाज़ उठाई, उसको मार दिया गया। तुम अपनी आवाज़ को बंद कर लो। फिर लोगों के दिलों में आस्ता आस्ता कर कर इसी तरह खौफ बढ़ता रहा। और जब वोटों के दिन आए तब इमरान खान से सब कुछ छीन लिया गया। जो भी उसका इंतखाबी निशान था, सब कुछ। सिस्टम चाहता था लोग पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, उनको पता ही न चले। लेकिन फिर क्या हुआ, आप लोगों को लग रहा होगा इमरान खान हार गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इमरान खान जीत गया, लेकिन जो आपस में दुश्मन थे वो सब कुछ एक ही सीट पर आकर बैठ गए और आपस में सुलह कर कर एक ही वज़ीर आज़म बन गया। वाओ, क्या स्ट्रैटेजी थी। असल में इनकी गलती नहीं थी, ये ऊपर सिस्टम कंट्रोल कर रहा था। आज पाकिस्तान के शहरों का ये हाल हो चुका है, वहाँ पर लोग तो रह रहे हैं लेकिन इंसानियत उनके अंदर से मर चुकी है। और यहाँ पर मुझे एक इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल याद आता है। उन्होंने फरमाया था, जिस कौम की ऐसी हालत हो जाए जो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ न उठाए, तो उस कौम का कतरा कतरा ईमान मर चुका होता है। और यहाँ पर फिर एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक फरमान याद आता है। वो बोलती हैं, अगर तुम जालिम के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो तुम में और उस जालिम में कोई फ़र्क नहीं है, तुम भी उतने ही गुनहगार हो जितना वो जालिम। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिससे आज भी यजीद काम जाता है, उन्होंने ये नहीं बोला कि जालिम के खिलाफ खड़े मत हो, नुकसान होगा, जालिम के खिलाफ खड़े होगे तो जान चली जाएगी। उन्होंने ये बोला, अगर तुम जुल्म के ऊपर खड़े नहीं हो सकते तो ये जुल्म से भी बहुत बड़ा गुनाह है। और आज पाकिस्तानियों की क्या हालत हो चुकी है, वो क्या बोलते हैं, कोई हक के ऊपर खड़ा हो जाता है उसको जेल में डाल देते हैं, और कोई अपना हक मांगता है तो उसका मर्डर कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं बस रोटी मेरे ही है ना, इतना ही चाहिए, हमको क्या करना किसी हक का, हम तो गुलामी में ज़िंदगी गुजार लेंगे, हमें क्या लेना देना आज़ादी से। खुदा पाक ने खुद कुरान मजीद में ये बात बोली है, अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी है, कोई दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। जब खुदा ने, जिसने पूरी दुनिया क्रिएट की, उसने खुद ये बात बोल दी है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर ये कौन होते हैं हमें कंट्रोल करने वाले, हमारी वोट को छीनने वाले। अगर हम हक के ऊपर बात करें तो हमें जेल में डालने वाले, ये कौन होते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। अगर पाकिस्तान की महंगाई की बात करें, सिर्फ छोटी सी चीज़ों के लिए जो पाकिस्तानियों को बहुत ज़रूरत है, पहले रोटी की कीमत सिर्फ 15 रुपये थी, लेकिन अब 30 रुपये हो चुकी है। पहले आप लोगों को पता है दूध की कितनी कीमत थी, सिर्फ 120 रुपये, लेकिन आज के वक्त 200 रुपये को क्रॉस कर गया है। और सिस्टम हमें ये बात बोलता है, अगर महंगाई के ऊपर भी बात की तो और ज़्यादा महंगाई कर देंगे। ये पाकिस्तान के लोगों के घरों का कत्लेआम है, सरेआम। एक नया कानून पास किया गया जिसको मीडिया ने 6 मिनट के अंदर डिलीट कर दिया। मीडिया ने खबर चलाई, फिर उसको डिलीट कर दिया गया। वो कानून ये कहता है, अगर तुम इन सब में से किसी के खिलाफ भी अपना मुंह खोलते हो तो तुमको रात को गायब कर दिया जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा।
تمہارے ماں باپ کا وہ حشر کیا جائے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ خوف پیدا ہوتا گیا۔ اگر ہم نے منہ کھولا تو سب کچھ ختم۔ لیکن افسوس یہ خبر پورے پاکستان کو پتہ ہی نہیں چلی، میڈیا نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ میڈیا بھی ساری یہ سسٹم کنٹرول کرتے ہیں، میڈیا بھی ہم سے جھوٹ بولتا ہے، کبھی سچ نہیں دکھاتا۔ اب پاکستانیوں کے اوپر یہ نوبت آ چکی ہے کہ وہ اپنے موبائل فونوں میں سچ بھی نہیں بول سکتے۔ اگر فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگائی تو جیل میں ڈال دیے جاؤ گے، اگر کوئی ٹویٹ کیا تو مرڈر کر دیا جائے گا، اگر یوٹیوب کے اوپر آ کر سسٹم کو ایکسپوز کیا تو تمہاری وہ حالت کی جائے گی جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مطلب پاکستان کا یہ حال ہو چکا ہے، یہاں پر جو جھوٹ بولے گا وہ سروائیو کرے گا، لیکن یہاں پر جھوٹ سچ لگتا ہے اور سچ گناہ لگتا ہے۔ اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ظالم کے سامنے سچ بولنا عبادت ہے، لیکن آج عبادت کے اوپر ہمیں جیل ملتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان یاد آتا ہے، جب ظلم کو روکنے والا کوئی بھی نہ رہے تو ظلم حکومت بن جاتی ہے۔ اور آج یہی حال ہے پاکستان کا، جو حق کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پروٹوکول گاڑیاں ملتی ہیں۔ واو، یہ سسٹم صرف ہم لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے بنا ہے۔ 1 کروڑ لوگ بھی نکل آئے نا تو یہ حکومت 1 منٹ میں ٹوٹ جائے گی، یہ سسٹم 1 منٹ میں ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ہم لوگوں کے اندر وہ دل نہیں ہے، وہ 72 تھے لیکن یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ہم لوگوں کے آج کے وقت دل نہیں ہے، ہم لوگ صرف ڈرپوکل ہیں اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں موت سے۔ اگر ہم لوگوں کو اندر یہ جرأت ہوتی، یہ جذبہ ہوتا کہ ہم لوگ غلامی نہیں قبول کرتے تو آج ہم لوگ ضرور نکلتے اور وقت کے یزید کے خلاف ضرور کھڑے ہوتے۔ اگر سچ مچ چاہتی ہو کہ پاکستان غلامی سے بچ جائے تو اس ظالم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نو انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون، ایسے قانون سے نفرت ہے، عداوت ہے مجھے۔